اور میری معزز مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم اور اس کا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو دین کی باتیں سننے اور ہمیں کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، جو بھی ہمارے منہ سے جو الفاظ جو باتیں نکلے ان پر ہمیں خود پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مہینہ بھی چل رہا ہے ربیع الاول کا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع کے معنی آتے بہار کے، پہلی بہار۔ جیسا کہ موسموں میں ایک موسم ربیع الاول ہے، اس میں بہار آتی، اسی طریقے سے کائنات میں جو سب سے پہلے بہار آئی وہ ہے نبی علیہ السلام کی آمد سے، آپ کے آنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کی پیدائش کے موقع پر جب آپ پیدا ہوئے تو پیدائش کے ساتویں دن آپ علیہ السلام کا عقیقہ کیا اور اس عقیقے میں آپ کے دادا نے تمام قریش کے لوگوں کو بلایا اور ان کی دعوت کی، اور اسی تقریب میں آپ علیہ السلام کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ تو قریش کے لوگوں نے آپ سے سوال کیا، آپ سے پوچھا کہ آپ کی نسل میں اور عرب میں اس نام کا بچہ آج تک کسی نے نام نہیں رکھا، اور آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے؟ محمد نام آپ نے کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کے دادا عبدالمطلب نے فرمایا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے، محمد کے معنی آتے ہیں تعریف کیا ہوا، اور ایک معنی ہے تعریف کرنے والا۔ میں نے اس بچے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ آسمان و زمین کی تمام مخلوق اس بچے کی حمد و ثنا کرے، اس بچے کی تعریف کرے، اس لیے میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ اور آپ کے دادا عبدالمطلب نے ایک خواب دیکھا کہ ان کی پشت سے، ان کی پیٹھ سے ایک زنجیر نکلی، اس زنجیر کا سرا مشرق سے لے کر مغرب تک اور زمین سے لے کر آسمان تک اس کا سرا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زنجیر ایک درخت کی شکل ہو گئی، درخت بن گیا۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس درخت کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ یہ جو سورج ہے، اس سورج کے نور سے 70 گنا زیادہ ان پتوں پر نور ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ، عرب کے کچھ لوگ اس درخت سے چمٹے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو کاٹ رہے تھے ان سے عبدالمطلب نے پوچھا، خواب ہی کا واقعہ ہے کہ یہ درخت کیوں کاٹ رہے ہو؟ کچھ لوگ اس سے لپٹے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا، عبدالمطلب نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو لوگ اس درخت سے لپٹے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں، یہ محمد کے ماننے والے ہیں، اور جو لوگ اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کے دشمن ہیں، ان کے نافرمان ہیں، جو آپ کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ تو معبرین نے اس کی یہی تعبیر دی ہے کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس درخت سے چمٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو
آپ کے ماننے والے ہیں وہ آپ کی اتباع کریں گے، اور جو آپ کے ماننے والے نہیں ہیں وہ آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ اور آپ کی والدہ محترمہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب دکھائے، نیک خواب کے ذریعے سے بتلایا کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو بچہ آنے والا ہے، اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ تو اس وجہ سے آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، اور پچھلی کتابوں میں بھی آپ کا نام احمد آتا ہے۔ پچھلے جو نبی گزرے ہیں ان کی کتابوں میں جو آپ کا نام ہے وہ احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توریت میں آپ کی بشارت دی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اس لیے رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرا نام اس لیے محمد رکھا ہے، اگر کوئی شخص میری برائی کرنا چاہے، مجھے برا بھلا کہنا چاہے، تو پہلے وہ شخص میری تعریف کرے گا، اس کے بعد وہ اگر برائی کرتا ہے تو اس برائی کا کوئی نتیجہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ محمد کے معنی ہی تعریف کیا ہوا۔ اب مثال کے طور پر اللہ کے نبی کو کوئی گالی دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، تو پہلے اپنی زبان سے محمد کا لفظ استعمال کرے گا، محمد کہے گا۔ جب اس نے محمد کہہ دیا تو محمد کہتے ہی اس نے تعریف کر دی۔ اب اگر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ایسے ہیں ویسے ہیں، کچھ بری بات کہتا ہے، تو یہ بعد والی بات پہلے والی بات کے خلاف ہے، کیونکہ پہلے اس نے خود اپنے منہ سے تعریف کر دی۔ اب اگر برا بھلا کہتا ہے تو یہ بات اس کی اپنی بات کے خود خلاف ہے۔ اور اگر کوئی میرا نام محمد کے بجائے مجھے مزمم کہتا ہے، مجھے برائی سے یاد کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام مزمم نہیں بلکہ محمد رکھا ہے۔ تو یہ ہے محمد کے نام رکھنے کی وجہ۔ عربی میں محمد اس میں فاعل میں بھی اور اس میں مفعول میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں مفعول کے معنی یہ ہوا کہ تعریف کیا ہوا، محمد کے معنی تعریف کیا ہوا، احمد کے معنی تعریف کیا ہوا۔ تو ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو پیدا کیا ہے، آپ کی تمام لوگ تعریف کریں گے، پوری مخلوق عرش سے لے کر فرش تک جتنی بھی مخلوق ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی بھی مخلوق ہے، ساری کی ساری مخلوق آپ کی تعریف کرتی ہے۔ اور اگر اس میں فاعل کے معنی میں لیا جائے تعریف کرنے والا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعریف کی ہے، آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اس طریقے سے کسی نے بھی اللہ کی تعریف نہیں بیان کی ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے حمد جو ہوتی ہے وہ آخر میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور جب کھانا ختم کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تو حمد بعد میں ہوئی۔ اسی طریقے سے جب ہم سوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اور جب سو کر بیدار ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، تو حمد بعد میں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا ہے۔ ان تمام نبیوں میں سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حمد جو ہوتی ہے وہ آخر میں ہوتی ہے۔ ہم لوگ جب بیان کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو الحمدللہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا کرتے ہیں، اور جب بیان ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین قیامت میں یہ ہم لوگوں کے زبان پر یہ لفظ ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا ان تمام باتوں سے کہ حمد آخر میں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو اس کائنات میں تشریف لائے ہیں،
یہ تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. آپ ہر انسان کے لیے رحمت ہے، آپ جانوروں کے لیے رحمت ہے، آپ چرند و پرند کے لیے رحمت ہے. پوری کائنات کے لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں ہوتے تھے تو کم باتیں کیا کرتے تھے، کم سوالات کیا کرتے تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ جمال میں ہوتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوالات کرتے تھے، باتیں پوچھا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی تعریف فرمائی کہ اے موسیٰ، ہم ایک ایسی امت پیدا کرنے والے ہیں کہ جب وہ نیکی کا ارادہ کرے گی ہم اس کے ایک نیکی کرنے کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھ دیں گے، اور جب یہ امت برائی کا ارادہ کرے گی تو ہم اس کی برائی کو نہیں لکھیں گے جب تک وہ برائی نہیں کرتی ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ کیا وہ میری امت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ احمد کی امت ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. آپ نے اس امت کی بہت سی تعریف فرمائی ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ امت تو بہت قابل تعریف ہے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کی ہے، تو حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ ہمیں اس امت کا نبی بنا دیجئے. تو اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ ہم نے اس امت کا نبی پہلے سے منتخب کر دیا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو نبی بھیجا ہے وہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. اس لیے قیامت میں اس امت کا لقب ہوگا حمادون، تعریف کرنے والا. سب سے زیادہ اس امت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اپنے نبی علیہ السلام کی تعریف کی، اس لیے اس کو لقب ملے گا حمادون. تو معلوم یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ امت بہت زیادہ پسند ہے. قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، میں نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تم میری عبادت کرو تاکہ عبادت کے ذریعے سے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو اس آیت میں من قبلکم فرمایا، یعنی تم کو پیدا کیا، تم سے پہلی امتوں کو بھی پیدا کیا. اب اگر یہاں پر من قبلکم کے بعد من بعدکم ہونا چاہیے، یعنی تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا، تمہارے بعد بھی لوگوں کو پیدا کروں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے من بعدکم نہیں فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ اس امت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دوسری امت نہیں پیدا فرمائیں گے. یہ آخری امت ہے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس امت کے بعد کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ امت پیدا نہیں فرمائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ستاری کا معاملہ فرمایا ہے. وہ اس وجہ سے اگر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی امت پیدا فرما دیتے، پیدا کرتے، تو ہمارے کرتوت، ہمارے سیاہ گناہ، ہمارے بدعمالیاں اس امت کے سامنے آ جاتی. اس سے پہلے کی جو امتیں آئیں، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو، قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں ڈبو دیا، تو اللہ نے ہمیں ان کے کرتوت بتایا کہ ہم نے ان کو کیوں ڈبویا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 طریقے کے عذاب نازل کیے، تو ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوئے وہ اللہ نے ہمیں بتلا دیے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسائے، ان کے کرتوت ہمیں بتلا دیے. اسی طریقے سے جو نبی کی امتوں نے گناہ کیے، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، اللہ نے ان کو سزا میں مبتلا کیا، ان پر عذاب نازل فرمایا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ان کے کرتوت بتلا دیے کہ اس پہلی جو امتیں آئیں انہوں نے کیا کیا گناہ کیے تھے، انہوں نے کیا کیا سزائیں، کیا کیا گناہ کیے تھے، وہ سب اس امت کو بتلا دیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ستاری کا معاملہ یہ فرمایا کہ ہمارے بعد دوسری امت نہ پیدا کر یہ ہمارے اوپر کرم فرمایا، رحم فرمایا کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو کرتوت ہیں، ہمارے جو سیاہ کارنامے ہیں دوسری امت کے سامنے نہ آ جائیں، بعد والی امت کے سامنے نہ آ جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سب سے آخر میں پیدا فرمایا، اس کے بعد کوئی امت پیدا نہیں ہوگی، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ اگر کوئی امت ہوتی تو اس کے سامنے ہمارے بھی کرتوت آتے تو لوگ کہتے وہ کیسی امت تھی، تو اس امت کی برائی کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں برائی سے اور ہمارے کرتوت سے ہماری حفاظت فرمائی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا ہے ہمارے اوپر۔ تو پھر ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم اس بارگاہ الہی میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں پلاتا ہے، جو ہر چیز ہمیں مہیا کرتا ہے، ہر موقع پر، ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ ہم سفر میں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرما رہا ہے۔ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 3 ٹائم کھانا کھلاتا ہے، صبح ناشتہ کراتا ہے، دوپہر میں کھانا کھلاتا ہے، شام میں کھانا کھلاتا ہے، ہمیں بھوکا نہیں رکھتا ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے کہ زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے پر مخلوق ہے، سب کی ذمہ داری رزق کی ہماری ہے۔ ہم سب کو کھلائیں گے، ہم سب کو پلائیں گے۔ رزق کی ذمہ داری کسی کے حوالے نہیں، کسی کے سپرد نہیں۔ حضرت ایک نبی ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ یہ رزق کی ذمہ داری ہمیں دے دیجئے، ہم امت کو کھانا کھلائیں گے، ہم قوم کو کھانا کھلائیں گے، ہمیں ذمہ داری دے دیجئے۔ تو اللہ نے کہا تم اس ذمہ داری کو نہیں سنبھال پاؤ گے، تم نہیں ذمہ داری کو ادا کر پاؤ گے۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ ہم کھلانا چاہتے ہیں کھانا قوم کو، لوگوں کو۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں اجازت دیتے ہیں، کھلاؤ کھانا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانا تیار کرایا، مہینوں بھر کھانا بنتا رہا، کھانا پکتا رہا، اس کے بعد بہت زیادہ کھانا بنا اور اس کے بعد کھانا کھلانا شروع کیا قوم کو، لوگوں کو۔ تو اللہ سے پوچھا کہ ہم کس کو کھلائیں سب سے؟ اللہ نے فرمایا جس کو چاہے کھلا لو، چاہے پانی کی مخلوق کو کھلا دو پہلے، چاہے خشکی کی مخلوق کو کھلا دو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے پانی کی مخلوق سے شروع کیا کہ ہم پہلے اس کو کھانا کھلائیں۔ تو ایک مچھلی آئی کھانا کھانے کے لیے، تو جتنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانا بنایا تھا وہ مچھلی پورا کا پورا کھانا کھا گئی اکیلے، ایک لقمہ۔ تو اس مچھلی نے کہا کہ ہمیں اور کھانا دو، ابھی تو ہماری ایک خوراک ہوئی ہے، ابھی تو ہمارا ایک لقمہ ہوا ہے، ابھی ایک لقمہ باقی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ میں اس ذمہ داری کو نہیں لے سکتا ہوں، جتنا ہم نے مہینہ بھر میں پکایا وہ تو ایک ہی لقمے میں کھا گئی، وہ اور مانگ رہے کہ ہمیں اور دو، ہم کہاں سے دیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے حوالے کی ہے، اپنے سپرد کی ہے، کسی کے سپرد نہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کماتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں، ہماری ذمہ داری، اللہ نے ہمیں واسطہ بنایا ہے، وسیلہ بنایا ہے کھلانے پلانے کا، لیکن ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ مخلوق میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کی کھانے کی ذمہ داری اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جو اللہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے، ہم اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے جھکیں، اس کے سامنے سر جھکائیں، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکائیں۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ جب ہم غیروں سے پوچھتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو، اللہ سب کچھ دیتا ہے، اللہ سب کچھ کھلاتا ہے، سب کچھ پلاتا ہے، جب عبادت کی باری آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور جب لینے کی باری آتی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے، کوئی بھی انسان ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس بارگاہ الہی میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکائیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمارا نبی بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، تو وہ بھیجا ہے اس کی اتباع کے لیے، کہ ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تک ہم اللہ کی عبادت ہم کیسے کریں، اللہ سے ہم کیسے مانگیں۔ تو تمام طریقے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیے ہیں کہ اللہ سے ایسے مانگو۔ ہر جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ جوڑا ہے۔ ہمیں کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جیسے ہم جب سفر کرتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ تو اللہ سے ہمیں جو بھی ضرورت ہو ہم اپنا سوال اللہ سے رکھیں، ہمیں جو بھی ضرورت ہو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ تو یہ امت آخری امت ہے، اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفقت کا اور رحم کا معاملہ فرمایا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس جگہ موجود ہیں، تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں، ان سے اللہ سے مانگیں، اللہ سے لو لگائیں۔ انسان کو جو بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ جو بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات کو پوری فرماتا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام لوگوں نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے جوڑا ہے اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو۔ جو قومیں نافرمانیاں کرتی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام قوموں پر، ان تمام امتوں پر عذاب نازل کرتے چلے گئے۔ تو ہمارے اوپر اللہ کا رحم ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے ہماری حفاظت فرما لی ہے۔ تو ہم آخری امت ہیں، آخری نبی کی امت ہیں، تو ہمارے اوپر بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس نبی کی اتباع کریں، اس کا کہنا مانیں، اس نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، جو طریقے بتلائے ہیں، اس طریقے پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ کل میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمام لوگ پرسان، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ باپ ہو، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اگر ہمارے پاس ہمارے اعمال ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہمارے پاس اعمال نہیں ہوں گے، ہم نے ظلم کیا ہوگا، ہم نے ایک دوسرے کو ستایا ہوگا، ہم نے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کی ہوگی، برا بھلا کہا ہوگا، تو پھر ہمارے جو اعمال ہوں گے ان کو دے دیے جائیں گے، ہماری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور ان کے جو گناہ ہوں گے وہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو ہمیں اس دن سے بچنا ہے جس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو وہاں جتنے بھی نبی ہیں، چاہے وہ حضرت آدم ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، تمام نبی بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے، بہت وقت ہو جائے گا، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ہوگا اس دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے، لمن الملک، آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں کہا کرتے تھے نا ہم پردھان منتری ہیں، ہماری بادشاہت ہے، ہمارا یہ حکم چلتا ہے، ہمارا یہ چلتا ہے۔ آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون مالک ہے اس دن کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلال میں ہوں گے، بہت غصے میں ہوں گے، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون مالک ہے؟ تو کسی بھی نبی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ سوال کر لے، کچھ پوچھ لے، کچھ کہہ دے۔ جب کھڑے کھڑے بہت تاخیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی، امت تھک جائے گی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی امت، لوگ جائیں گے کہ آدم آپ اللہ کے پہلے نبی ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے اور جلدی سے ہمیں یہاں سے آزادی ملے، جلدی سے جنت میں چلے جائیں، جو بھی فیصلہ ہوگا ہو۔ حضرت آدم کہیں گے بھائی ہمارے بس کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن ہم اس درخت کے قریب چلے گئے، اور اگر کہیں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کر لیا، پوچھ لیا، اے آدم میں نے تم کو جنت میں منع کیا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، آپ کیوں گئے تھے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہمارے بس کی بات نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو حضرت نوح علیہ السلام بھی منع کر دیں گے، ہم سفارش نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جب ہماری قوم پر عذاب نازل ہوا تھا، ہم نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا اے اللہ میرے بچے کو بچا دیجیے، کیونکہ وہ کافر تھا۔ اور اگر کہیں آج اللہ نے ہم سے سوال کر لیا، پوچھ لیا کہ تم نے اپنے کافر بیٹے کے لیے مجھ سے کیوں سوال کیا تھا، تو ہمارا کیا جواب بنے گا؟ اس لیے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کے لیے نہیں جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب کے پاس جا کر تھک جائیں گے،
تو پھر آخر میں تمام نبی کہیں گے کہ محمد کے پاس چلیے، محمد کے پاس جائیے، ان سے کہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا حساب آسانی سے لے لے، آسانی کے ساتھ حساب ہو جائے۔ تو جب کوئی شخص غصے میں ہوتا ہے، جلال میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اگر جائے اور بات کرے تو اور وہ جلال میں آ جائے گا۔ میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہو، تیسرا آ جائے سمجھانے کے لیے تو پھر وہ اور غصے میں آ جائے گا، دیکھو آئے بہت بڑے سمجھانے والے ہمیں، تو وہ اور جلال میں آ جائے گا اور غصے میں آ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو کوئی سوال نہیں کریں گے، کچھ کہیں گے نہیں، بلکہ جاتے ہی سجدے میں گر جائیں گے اور ایسا سجدہ کریں گے، ایسا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مجھے ابھی نہیں پتا کہ وہ ہم کیا حمد و ثنا کریں گے، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں گے، ایسی حمد کریں گے کہ میں نے اس سے پہلے کسی نے بھی ویسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں کی ہوگی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سجدے میں ایسی حمد و ثنا کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کہے گا اے محمد سر اٹھاؤ، کیا مانگتے ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کہیں گے اے محمد سر اٹھاؤ، کیا مانگتے ہو؟ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے اے اللہ ہماری امت کو بخش دیجئے، امتوں کو بخش دیجئے۔ تو ہماری بخشش وہاں اللہ کے نبی کرائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امت سے بہت پیار تھا، بہت پیار تھا اس امت سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے ہمارے لیے۔ تو وہ مقام محمود جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، مقام محمود وہی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کہیں گے سر اٹھائیے اور بتائیے کیا کرنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے کہ ان کو جنت میں سب کو جنت میں داخل کرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو ایمان والا ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال لو، جنت میں داخل کرا دو۔ تو جس نے بھی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا، اس کو جنت میں تو جانا ہے۔ اگر ہم نے غلط اعمال کیے ہیں، غلط کام کیے ہیں دنیا میں، اگر ہم نے اس کی توبہ کر لی، اس کی تلافی کر لی دنیا میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کر دیں گے۔ اور اگر اسی حالت میں چلے گئے تو پھر سزا تو کاٹیں گے لیکن جنت میں جانا یقینی ہے۔ جنت میں مومن جائے گا، رہا مومن کے علاوہ جو بھی ہوں گے وہ جنت میں جانے کا کوئی سوال نہیں، مومن ہی جنت میں، کیونکہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی چابی کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پھر تمام نبی اس طریقے سے جہنم سے لوگوں کو نکال کے جنت میں داخل کریں گے، اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امتوں کو۔ اور یہ امت سب سے افضل امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کا حساب تمام لوگوں کے سامنے نہیں لیں گے، تمام نبیوں کی قوم کے سامنے لیں گے، بلکہ چھپا کر اس کا حساب لیں گے تاکہ اس کے اعمال دوسرے لوگوں کے سامنے نہ آ جائیں۔ اور ہمارا حساب بھی، ہماری درخواست یہ ہے، ہم اللہ سے دعا یہ کریں اے اللہ ہمارا جب حساب کی باری آئی، ہم سے جب حساب لینے کے لیے تو سامنے ہمیں کھڑا کرے تو ہمارا حساب اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لینا۔ کیوں؟ اگر ہمارے کرتوت ان کے سامنے کھل گئے، ہمارے نام اعمال میں جو ہمارے گناہ ہیں وہ ان کو دیکھ لیے تو کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی مشقتیں برداشت کی، کتنی تکالیف اٹھائیں۔ کبھی بھی آپ کے گھر میں، پورے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کبھی بھی آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، پیٹ بھر کر کبھی بھی آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت اللہ کے نبی کے وفات کے بعد حضرت عائشہ رونے لگیں کہ اللہ کے نبی جب زندہ تھے تو کبھی بھی انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ جتنا اللہ دے رہا ہے اتنے ہی اللہ کے نافرمان بنتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنا اللہ مسلمانوں کو، مسلمانوں کو مال دیتا ہے اتنا ہی مسلمان سرکش ہوتا چلا جا رہا ہے، نافرمان ہوتا چلا جا۔ اگر دولت آ جائے تو پھر نماز غائب، اگر دولت آ جائے تو پھر کپڑے غائب، گھروں سے پردہ غائب۔ کیوں؟
دولت آنے لگی ہے، دولت آنے کا نتیجہ یہ نہیں، دولت آنے کا نتیجہ یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اتنے ہی اللہ کے شکر گزار بنتے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اور آج ہم کھاتے بھی ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں۔ کتنا اچھا جب کوئی دعوت کرتا ہے کتنا اچھا کھانا کھلاتا ہمیں، پورا اپنا مال لگا دیتا، پورا اپنی محنت لگا دیتا ہے، اور کھاتے ہیں پھر کھا کے نکلتے برائی کر دے، کیا کھانا کھلایا اس نے، کیا دعوت کی، کیسی دعوت کی، نمک نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، کھانا کھایا بھی اور اوپر سے برائی کر کے جا رہے۔ حالانکہ ہمارا حق یہ تھا کہ ہمیں اس نے کھلایا تو ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ جو انسانوں کی تعریف نہیں کرتا ہے، جو بندوں کی تعریف نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کی بھی تعریف نہیں کرتا۔ جو ہمارے ساتھ احسان کرے، جو ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے، حق یہ بنتا ہے اس کی تعریف کرے، اس کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ جو بندوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ نے ہمیں کھلایا پلایا، آپ نے ہمیں عزت دی، آپ نے ہمارا احترام کیا، تو ہم تعریف کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ بندے کو بنایا اللہ نے، پیدا اللہ نے کیا ہے، خالق وہ ہے، وہ مالک ہے۔ ہم بندے کی تعریف کریں گے تو یہ تعریف اللہ کی ہوگی۔ کوئی چیز کمپیوٹر کو بنانے والا ہوتا ہے، کمپیوٹر کی تعریف کرتا ہے تو کمپیوٹر کی بنانے والے کی تعریف ہوئی۔ تو ایسے ہی جس چیز کی بھی ہم تعریف کریں گے گویا کہ ہم خالق کی تعریف کر رہے ہیں، مالک کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ نے خود فرمایا کہ انسان بہت بڑا ناشکرا ہے، انسان بہت بڑا ناشکرا ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ ہمیں ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں شکر گزار اپنا بندہ بنائے۔ اور مصیبت آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں، ہمارے اوپر تکالیف آئیں، پریشانی آئیں، مصیبتیں آئیں تو ہمیں ان تمام ایسے وقت پر صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں پر حالات لاتے ہیں، دو طرح کے بندے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے دیکھو نبی، اللہ کے نبی حضرت آدم، حضرت جتنے بھی نبی آئے سب پر حالات آئے ہیں، سب پر پریشانی آئی ہیں۔ تو جو نیک ہوتے ہیں ان کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، ان کے اوپر جو حالات آتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرائے۔ یہ نہیں کہ یہ نبی ہیں، یہ نیک ہیں، یہ ان کے اوپر مصیبت کیوں آ رہی ہے، ان کے اوپر پریشانیاں کیوں آ رہی ہے، تو اچھے لوگ ہیں، ان کے اوپر پریشانیاں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر پریشانیاں لاتا ہے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ اور ایک گنہگار ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی حالات آتے ہیں، اس کے اوپر جو حالات آتے ہیں اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس کے کرتوت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس نے جو گناہ کیے ہیں، اس نے جو خطائیں کی ہیں، اس کی وجہ سے اس کے اوپر اعمال اس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ حالات آئے ہیں۔ تو دونوں کے اوپر حالات آتے ہیں، نیکوں پر جو حالات آتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور بروں پر جو حالات آتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ نیک ہے، یہ اچھے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، ان کے اوپر بھی حالات آئے، ان کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ مجھے تکلیف دی گئی، سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، سب سے زیادہ مجھے پریشان کیا گیا۔ تو جب اللہ کے نبی کو پریشان کیا گیا تو قوم نہیں پریشان ہوگی، اللہ کے نبی کو مبتلا کیا گیا پریشانیوں میں تو قوم کو بھی مبتلا کیا جائے گا، امت کو بھی مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، بندہ تو دعویٰ کرتا ہے ہم اللہ پر ایمان لے آئے، تو اللہ نے کہا تو ایمان لے آئے ہو لیکن تمہیں آزمائیں گے بھی، ایسے نہیں چھوڑ دیں گے، آزمائیں گے بھی۔ ہم کسی بھی، ہمارا کوئی دوست ہو، کوئی اچھا ساتھی ہو، ہم اسے بھی آزماتے ہیں کہ دیکھتے ہی ہمارا سچا دوست ہے یا اسے خالی ناٹک کرتا ہے کہ ہے، سفر میں آزماتے ہیں، گھر بلا کر آزماتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ بھی ہماری آزمائش کرتا ہے، امتحان کرتا ہے، اچھوں پر تکالیف لاتا ہے، دیکھتے ہیں اس حالت میں کیا کرتا ہے۔ یہ ہمارے آگے جھکتا ہے، ہم سے مانگتا ہے، ہم سے سوالات کرتا ہے، یا غیروں کے دروازے پر جا کر جھکتا ہے، غیروں سے جا کر مانگتا ہے، غیروں کے سامنے سر جھکاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ کیا کرتا ہے۔ تو ایسے جب حالات آئے تو ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمارے اگر برے اعمال کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر حالات آ رہے تو ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور اگر ایسے آ رہے ہیں تو اے اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے، یہاں انسان کے لیے ہے کہ وہ چیزوں کو اختیار کرے۔ اللہ نے دنیا کے اندر نبی علیہ السلام انبیاء کو بھیجا ہے، دنیا میں نبی آئے ہیں تو انہوں نے بھی اسباب اختیار کیے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگیں کی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفر کیے ہیں، تجارت کی ہے۔ تو دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے، یہاں پر ہمیں سبب اختیار کرنا ہے۔ حدیث میں آیا ہے
کہ پہلے لوگ حج کیا کرتے تھے، یمن والے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور حج کرنے کے لیے آئے، جب آتے تھے تو سارا مال اپنا صدقہ کر دیتے تھے، صدقہ کر دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اب حج کرنے آ رہے ہیں خالی ہاتھ آئے، کوئی توشہ لے کر نہیں آئے، کوئی اپنے ساتھ کھانا لے کر نہیں آئے، کوئی انتظام کر لے کر نہیں آئے، اور آنے کے بعد جب مکے میں حج کرتے تو لوگوں سے سوال کرتے کہ ہمیں کچھ دے دیجئے، ہم تاکہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے، ہمیں کچھ دے دیجئے ہماری ضرورت پوری ہو جائے۔ تو یہ تقویٰ کی علامت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین تقویٰ یہ ہے کہ تم توشہ ساتھ لے کر آؤ، اپنے ساتھ حج کرنے کے لیے آ رہے ہو تو حج کا انتظام لے کر آؤ، جب تم وہاں سے چلے ہو تو اپنے ساتھ کھانا لے کر آؤ، یہ بہترین تقویٰ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ بس ہم نے دکان کھول دی اور چلے گئے باہر اللہ کے حوالے، یہ تقویٰ نہیں۔ تقویٰ یہ ہے دکان بند کر دو، تالا لگا دو اور اللہ پر بھروسہ کرو، اے اللہ ہماری دکان کی حفاظت فرما، اس دکان سے مال چوری نہ ہو، تالا بھی نہیں لگایا اور دکان کھلی ہوئی ہے اور گھر چلے آئے، اب صبح مال چوری ہو گیا، ہم اللہ پر توکل کر کے بیٹھے تھے، ہم اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھے تھے، ہمارے دکان سے مال چوری ہو گیا۔ یہ تقویٰ نہیں، اس کو تقویٰ نہیں کہتے۔ تقویٰ کہتے ہیں تم سارے اسباب اختیار کرو، اسباب پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ ہم اسباب بھی اختیار نہیں کر رہے ہیں اور اللہ پر بھروسہ بھی کیے ہوئے، تو اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا یہ بہترین تقویٰ ہے، اس کو بہترین تقویٰ کہا گیا ہے۔ تو یہ دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے، جنگیں کی ہیں، اللہ کے نبی اگر چاہتے، ہم لوگ کہتے ہیں سارا مسئلہ دعا سے حل ہو جائے، بس کوئی مصیبت آئے دعا کر دیجئے، کوئی پریشانی ہے دعا کر دیجئے، ہم سمجھتے ہیں سب کچھ دعا سے حل ہو جاتا ہے، دعا کرتے رہو دعا کرتے رہو۔ اگر دعا ہی سے مسئلے حل ہو جاتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی جنگیں کی ہیں، کیا ضرورت تھی گھر سے نکلنے کے لیے؟ جب کافروں دشمنوں نے حملہ کیا، دشمن سامنے آئے تو اللہ کے نبی گھر میں بیٹھ کر دعا کر دیتے، فرشتے اترتے، خاتمہ کر دیتے اور جنگ فیصلہ ہو جاتا، لیکن نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نکلے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا یہ اس کو توکل کہتے ہیں، سبب کو اختیار کرو۔ جنگ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نکلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، تلواریں نہیں تھیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی لکڑی توڑی اور صحابہ کو پکڑا دیا اور کہا یہ اپنے ہاتھ میں پکڑے رہو، اس کو چلاتے رہنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس لکڑی میں تلوار کا کام پیدا کر دے گا۔ تو سبب اختیار کیا، لکڑیاں دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے بعد اس لکڑی پر بھروسہ نہ کر کے اللہ پر بھروسہ کیا، تو صحابہ جب لکڑیاں چلاتے تھے وہ ڈنڈی مارتے تو ان کی گردن الگ گر جاتی تھی۔ یہ ہے توکل، یہ ہے بھروسہ اللہ پر۔ اور ہم سمجھتے ہیں بس گھر میں بیٹھے رہو، دعائیں کرواتے رہو، وظیفہ پڑھتے رہو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کام کاج کے لیے کہیں نہیں جانا ہے، دکان نہیں کھولنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، بس توکل کرتے رہو، تسبیحات پڑھتے رہو، ان سے مسئلے حل ہونے والے نہیں۔ اللہ نے دنیا کا دار الاسباب بنایا ہے، جو بھی سبب اختیار کرے گا وہ ترقی کرے گا۔ غیر دوسرے ممالک کے لوگ دیکھ لو، ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری اچھائیاں لی ہیں، اللہ نے ان کو ترقی دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ ترقی کرنے کا سبب یہ ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم اپنا مال میں دھوکہ دھڑی نہ کریں، ہم ترقی کریں گے۔ آج مزاج یہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی کسٹمر آیا، اگر دھوکہ نہ دیں اس کو، جھوٹ نہ بولیں، سمجھتے ہیں ہماری دکان نہیں چلے گی۔ باہر چلے جائیے، غیر ممالک چلے جائیے، آپ جا کر وہاں دیکھیے، جا کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں کیونکہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں، انہوں نے یہ سبب کو اختیار کیا، اللہ نے ان کی ترقی عطا کر دی۔ ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، جھوٹ بولے سب چلتا ہے، چاہے کچھ بھی کرو، دھوکہ دو، کچھ بھی کرو، سب چلتا ہے، ہمارے لیے جائز ہے سب کچھ۔ ہم اپنی چائے میں شکر ڈالیں گے، شکر ڈالیں یا نہ ڈالیں میٹھی ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں، شکر ڈالیں تب میٹھی ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں ان کی چائے میں شکر پڑے میٹھی نہ ہو، کیوں؟ وہ اپنی چائے میں شکر ڈالے ہیں تو میٹھی ہوگی۔ یہ دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا، جو بھی سبب اختیار کرے گا وہ ترقی کرے گا۔ تو سبب بھی اختیار کریں اور بھروسہ اللہ پر کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ماں اور بہنوں سے بھی عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اپنا مشکل کشا سمجھے۔ دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کسی کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ۔ اللہ خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے اگر تم شرک کرو گے، دنیا میں ہمارے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے، ہمارے علاوہ تم کسی کی پوجا کرو گے، ہمارے علاوہ کسی کے سامنے تم اپنی پیشانی کو ٹیکو گے، تو ہم تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سب جائز ہے، نہیں، شرک سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔
ہم اللہ کے ساتھ اگر دوسرے کو شریک کر لیں، ہم سمجھے کہ اللہ بھی دیتا ہے اور محمد بھی دیتے ہیں۔ محمد اللہ کے نبی اگر مشکل کشا ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام میں 11 شادیاں ہیں، کسی بھی حضرت خدیجہ ہی سے صرف اولاد ہوئی ہیں 4، اور ایک باندی ہے حضرت ماریہ قبطیہ، ان سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ باقی حضرت عائشہ اور جتنے بھی حضرت صفیہ، جتنے بھی آپ کی بیوی سے پہلے اپنی ضرورت پوری کر، جب وہ اپنے لیے اولاد کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں، اپنے لیے اولاد حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں کہاں سے دے سکتے ہیں؟ ہمارا بھروسہ آج کل یہی بنا ہوا ہے کہ فلاں کے مزار پر جاؤ اور سجدہ کر دو، چادر چڑھا دو۔ یہ اگرچہ آپ کسی کو بھی برا لگ سکتا ہے کہ بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، بزرگوں کی گستاخی کر رہے ہیں، بزرگوں کی گستاخی نہیں، توہین نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک بات بتا رہے ہیں، قبرستان جانا برا نہیں ہے، کسی اللہ والے کے مزار پر جانا برا نہیں ہے، جائیں، وہاں جا کر دعا کریں، ان سے نہیں مانگنا ہے، وہاں جا کر ہم ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ 2 طریقے کے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم مزار پر جائیں، قبر پر جائیں اور وہاں جا کر یہ دعا کریں، اے اللہ تیرے ایک بندے تھے، اے اللہ ان کے واسطے سے ہمیں اولاد دے، تو یہ طریقہ جائز ہے، یہ وسیلہ جائز ہے۔ ہم کسی بھی بزرگ کا واسطہ دے کر، ہم کسی بھی انسان کا واسطہ دے کر، کسی بھی اچھے انسان کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگیں، یہ وسیلہ جائز ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی بزرگ کے پاس جا کر، کسی بزرگ کے مزار پر جا کر یہ کہیں، اے بزرگ آپ اللہ سے ملوا دو، اے بزرگ آپ دے دو، اے فلاں اولیاء آپ دے دو۔ وہ کہاں سے دے دیں گے؟ ان کو اپنا اختیار نہیں تھا، ان کو خود دنیا میں جب وہ تھے وہ خود محتاج تھے، انہیں حاجت کی، انہیں ہر چیز کی ضرورت تھی، پیشاب کی ان کو ضرورت تھی، قضا کھانے کی ان کو ضرورت تھی، بیمار وہ بھی ہوتے تھے، وہ اپنی بیماریاں نہیں دور کر سکتے تھے، وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے تھے، وہ بزرگ بنے اللہ کی عبادت کر کر، اللہ سے مانگ کر، وہ ہماری ضرورت کہاں سے پوری کر دیں گے؟ یہ ہے شرک۔ اگر ہم نے دنیا میں شرک کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ مومن رہا ہی نہیں، جس نے شرک کیا وہ مومن نہیں، اس کی جس طرح کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے، اسی طرح یہ مسلمان بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اس سے نکل کر نہیں آئے گا، وہیں رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ ہم انسان اپنے میں خود دیکھتے ہیں کہ ہم شادی شدہ ہیں، ہماری بیوی ہے، اب اگر ہماری بیوی کے سمبند دوسرے سے ہو جائیں، ہم اس بات کو گوارا کریں گے؟ کوئی مرد ہے ایسا غیرت والا جو اس بات کو برداشت کر لے؟ یہ تو طلاق دے گا یا مار پیٹ کر نکال دے گا۔ کیوں؟ تمہارے دوسرے سے سمبند کیسے ہیں؟ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر رہا ہے، تو اس سے زیادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت والا ہے، وہ کیسے برداشت کر لے گا؟ پیدا ہم نے کیا، بنایا ہم نے، کھلایا ہم نے، پلایا ہم نے، ضرورت ہم پوری کرتے ہیں، جب عبادت کی باری آتی ہے، سجدے کی باری آتی ہے، جا کر دوسرے سامنے سجدہ جھکا دیتا ہے، جا کے دوسرے سامنے سجدہ کر دیتا ہے، تو یہ بات اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو جب ہم انسانوں کو پسند نہیں تو اللہ کو کہاں سے پسند ہو جائے گی؟ تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، شرک سے نہ ہوتا ہے، کیونکہ شرک کرنے والوں کی معافی نہیں۔ دنیا میں تو معافی ہے، دنیا میں انسان نے چوری کی، ڈکیتی کی، بڑے سے بڑا گناہ کر لیا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ تو گناہ اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، وہ اللہ کے اختیار میں، چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے گا اس سے سزا لے لے گا، سزا میں ڈال دے گا۔ اور لگتا ہے کہ ہم سے دنیا میں شرک نہ ہونے پائے، ہم ایک معبود مانے، ایک خالق مانے، ایک اللہ مانے، وہی اللہ ہے، وہی جناب کے رکھے، ان کے پاس جائیں، اس سے کوئی منع نہیں بزرگوں کے مزاروں پر جائیں، اس سے کوئی منع نہیں بزرگوں کے مزاروں پر جائیں اور وہاں جا کر دعائیں کریں، اس سے کوئی منع نہیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، کوئی حرج نہیں۔ یہ ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے۔ غیر مسلموں میں یہی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے، غیر مسلموں میں یہی چیز تو پائی جاتی، وہ وجہ یہی ہے، تو یہی وجہ ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ڈرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر تمام مخلوقات سے حساب لے گا، یہ حساب لے گا، یہ جتنے بھی جنم میں جانے کے لیے صرف مخلوق ہیں، انسان اور جنات، اس کے علاوہ کوئی نہیں، بکریاں، چرند پرند جتنے بھی ہیں، انہوں نے اگر دنیا میں کسی سے ظلم کیا ہوگا اور انہوں نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، اللہ اس ظلم کا بدلہ دلوائے گا۔ ایک بکری نے بغیر سینگ والی بکری کا اگر سینگ ماری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے دے گا اور اس سے بدلہ دلوا دے گا، پھر جتنے بھی چرند والی بکری کو سینگ دے دے گا اور اس سے بدلہ دلوا دے گا، پھر جتنے بھی چرند پرند سب کو اللہ مٹی کر دے گا، سب کو مٹی بنا دے گا۔ جب دیکھیں گے کافر لوگ کہ اللہ نے جانوروں کو مٹی بنا دیا ہے، تو
کہیں کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، آج ہمارا حساب کتاب ہوگا، آج ہم بھی گئے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم مٹی ہو جاتے۔ تو وہاں مٹی اب نہیں ہونا ہے، مٹی صرف باقی مخلوق کو ہونا ہے، انسان و جنات کو نہیں ہونا۔ انسان و جنات کے لیے اللہ نے جنت و جہنم کو بنایا ہے، انہی سے حساب و کتاب ہوگا، انہی کے لیے جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا قرآن میں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور جنت و جہنم جو ہے یہ انسان و جناتوں کے لیے، یہی دو مخلوق انسان و جنات یہی جنت و جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو ایمان والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب وفات ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، کیونکہ ہمیں دعا بھی سکھلائی گئی۔ جب ہم مردے کی جنازے کی نماز پڑھتے تو دعا کیا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی احیانا، الحمدللہ کیا وہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ۔ ومن توفیت منا فتوفوا علی الایمان، جب تو ہماری وفات دے، جب ہمارا انتقال ہو تو ایمان کی حالت میں وفات ہو۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں، اور ہم نے جو بھی گناہ کیے دنیا میں، چاہے وہ کتنی بھی عمر ہو ہے، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اگر یہ امت کوئی بھی لوگ یہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دے، پوری زندگی گناہ کی ہے، لیکن ایک مرتبہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے دو آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرا دے تو سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم اللہ سے سچی توبہ کر لیں، سارے گناہ ہمیں معاف ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔ اے اللہ ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں، اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اب اے اللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ صغیرہ گناہ تو ہمارے نیک کام کرنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو توبہ ہم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود کہتا ہے کوئی بندہ آئے تو مجھ سے مانگے، تو میں تو بیٹھا اسی لیے ہوں، کوئی بندہ آتا ہی نہیں میرے پاس مانگنے کے لیے، ہم تو دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہماری کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی حاجت ہو، ہم اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری ضروریات کو پوری فرمائے گا۔ اسی بات میں تقریر کروں گی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے الہ العالمین، اے کریم آقا، اے کریم مولا، ہم تیرے بندے ہیں، نہایت ہی گندے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمیں کھلاتا ہے، تو ہمیں پلاتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے حادثاؤں سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اے اللہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں شفا دیتا ہے۔ اے اللہ جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو ہمیں کھانا کھلاتا ہے۔ اے اللہ جب ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارا خالق بھی ہے، تو ہمارا مالک بھی ہے۔ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم بھکاری ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم ریاکار ہیں، اے اللہ ہم بدکار ہیں، اے اللہ ہم مانگتے بھی ہیں تو ریاکاری کرتے ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے سوال بھی کرتے ہیں، اس میں بھی دکھلاوا ہوتا ہے۔ اللہ اس دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا۔ اللہ نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب سارے نبی کی امتیں موجود ہوں گی، اللہ تو وہاں حساب و کتاب لے گا۔ اللہ وہاں پر ہمارے نام اعمال کو کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا۔
اللہ اگر ہمارے نام اعمال ظاہر ہو گئے تو اللہ ہم رسوا ہو جائیں گے، اللہ ہم ذلیل ہو جائیں گے، اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لینا، اللہ ہمیں ذلت سے بچا لینا۔ اللہ جس طریقے سے تو نے ہمارے گناہوں کو، ہمارے بداعمال کو دنیا میں بچایا ہوا ہے، دنیا میں حفاظت کی ہوئی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو تو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں پر تو دنیا میں پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ میدان محشر میں بھی اسی طریقے سے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیجیے گا۔ اللہ ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں، اللہ حق تو یہ بنتا ہے کہ تو ہمیں ہماری شکلوں کو بدل دیتا، ہمیں خنزیر بنا دیتا، ہمیں بندر بنا دیتا، ہمیں کسی بھی شکل میں بنا دیتا، جیسے اس سے پہلے تو نے حضرت موسیٰ کی قوم کو عذاب میں نازل کیا، ان کے اوپر عذاب نازل کیا، اللہ ہمارے اوپر بھی عذاب نازل کر سکتا تھا اللہ، لیکن نہیں نازل کیا۔ اللہ یہ میرے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم ان کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ ان کے صدقے میں تو نے ہماری حفاظت کی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں اسی طریقے میدان محشر میں بھی ہماری حفاظت فرما لیجئے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے گا۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، اے الہ العالمین تیرے نبی کے امتی ہیں، خطا کار صحیح، سیاہ کار صحیح، لیکن اپنے نبی کے امتی کے ہونے کے اعتبار سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے گا۔ اے اللہ ہماری جو بھی ضروریات ہیں ان کو پوری فرما لیجئے گا۔ اے اللہ ہمیں چلتا پھرتا کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ ہمیں اپنے سے مانگنے والا بنا، اللہ ہمیں اپنے سے مانگنے والا بنا۔ اللہ اس مجلس میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور تیرے نبی کا فرمان بھی ہے کہ جب بوڑھا شخص میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ہمیں اس کے ہاتھ کو خالی واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کہ اللہ ان بوڑھوں کے واسطے سے ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری دعا قبول فرما لے۔ اے الہ العالمین اس مجمع میں مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، اللہ سب لوگ اپنی اپنی حاجتیں لے کر آئے ہوئے ہیں، اللہ سب کی ضروریات کو پوری فرما دے۔ اے الہ العالمین جو بھی نیک تمنائیں ہیں اس کو پوری فرما دے۔ اے العالمین جنہوں نے یہ پروگرام کرایا ہے اے اللہ ان کو بھی قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کے گھر میں رہنے والی مائیں اور بہنوں کو قبول فرما، ان کو دین کا داعی بنا، اے اللہ ان کے بچوں کو حافظ قرآن بنا، اے اللہ ان کے گھر میں نمازی پیدا فرما، العالمین کو حاجی، ان کے گھر میں حاجی پیدا فرما، العالمین اس گھر میں جو بھی آفتیں مصیبتیں بلائیں ہیں ان کو بھی دور فرما، العالمین انہوں نے تیرے دین کی مدد کی ہے اللہ تو ان کی مدد فرما، العالمین انہوں نے تیرے دین کے باتوں کو پھیلانے کے لیے اپنا گھر قربان کیا ہے، اپنے گھر کو دیا ہے، اللہ ان کو قبول فرما لے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، العالمین جو بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے، جو بھی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کا غیب سے مہیا فرما، اے اللہ ہماری جو بھی اندر کی دل کی حاجتیں ہیں اللہ تو ان سے بخود واقف ہے، اللہ کو ان سے خود واقف ہے، اللہ ہماری ساری ضروریات کو پوری فرما دے۔ اللہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی دین کا داعی بنا، ان کو بھی حافظ بنا، ان کو بھی عالم بنا، اے اللہ ہمیں بھی نماز کا پابند بنا، ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم کو بھی دین کا داعی بنا، اے اللہ ہمیں بھی دین کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ الہ العالمین ہمارے دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔